السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ میری درخواست ہے، پلیز اپنی مصروفیات معطل کر کے تھوڑی دیر کے لیے بڑے دھیان سے میری بات سنیں اور یہ پورا ویڈیو سنیں۔ انشاءاللہ تعالی اس میں خیر کے بہت سے پہلو آپ کو دکھائی دیں گے۔ ناظرین کرام، میں نے زندگی کے 30 سال باقاعدہ صحافت میں گزارے ہیں اور گزشتہ قریب یہ سمجھے 40 سال سے، یعنی 35-36 سال تو پکی بات ہے، میں لکھ رہا ہوں۔ مجھے بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ ہمارے جو بہت غلط فہمی کا شکار دوست ہیں، جنہوں نے غداریوں کا دارالفتہ اپنے گھر میں کھولا ہوا ہے، ان کی اطلاع کے لیے کہ عرض کر دیتا ہوں کہ میں قریب 65 کتابوں کا مصنف ہوں، اور الحمدللہ میرے 23 ڈرامہ سیریل آن ایئر ہو چکے ہیں۔ میں نے پاکستان کی 2 ریکارڈ توڑ فلمیں لکھی ہیں۔ میں نے گرمکھی، انگریزی، اردو میں کتابیں اور ناول لکھے ہیں۔ میری کتاب سروسز بک نے جو آرمی کا سروسز بک کلب، جو آرمی کا کلب ہے، اس نے شائع کی تھی 1998 میں، اور آج تک مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں دنیا کا وہ پہلا مصنف ہوں غیر انڈین جس نے پر لکھا۔ اس کے بعد جتنا بھی پاکستان میں انڈین انٹیلیجنس ایجنسیوں کے حوالے سے کام ہوا، کوئی کام میری کتاب کے حوالے کے بغیر نہیں مکمل ہو سکتا، چاہے کوئی آپ جس ذریعے سے چاہیں اس بات کی تصدیق کر لیں۔ میں نے یہ جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ ان جاہلوں کے وہ تھوڑا مختصر تعارف کرانے کے لیے کیا تھا۔ میرے پاس کہنے کو تو بڑی باتیں ہیں۔ ناظرین کرام، اخبار کے مالکان کی 2 بڑی انجمنیں، ایک ہے APNS اور ایک ہے CPNE۔ میں جب نوائے وقت میں تھا تو اس زمانے میں یہ ڈیلی اخبارات جو ہمارے، ان کا بہت زور تھا۔ یہ نو ڈاؤٹ کہ پنجاب پر نوائے وقت کا راج تھا، مجید نظامی صاحب کا ڈنکا بجتا تھا۔ جب یہ CPNE بنی ہے تو اس کا جب بھی یہ ہوتی تھی نا، کوئی ان کی میٹنگ وغیرہ ہوتی تھی، تو وہاں مجید نظامی صاحب کی طرف سے ایک ہی مطالبہ ہوتا تھا کہ یہ جو ریجنل اخبار ہیں، جو لوکل اخبار ہیں، وہ ان کو گٹر پریس کہتے تھے، یہ چھوٹے چھوٹے جو اخبار ہیں ان کو بند کیا جائے، یہ ہمارا کوٹا اشتہاروں کا یہ لے جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، جس پہ بڑی لائدہ بھی ہوتی ہے۔ آفاق اخبار کے جو ایڈیٹر تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے مجید نظامی صاحب کا خاصا پھر اس پہ آپ کی خاندانی روایات کا اور آپ کے عظیم خاندان کا خاصا ڈنکا بھی بجایا تھا۔ وہ تاریخ کا حصہ ہے، میں نہیں کچھ کہنا چاہتا۔ لیکن اس زمانے میں بھی رحمت علی راضی جیسے اور دوسرے جو ہمارے چھوٹے اخبارات ہیں، اخبار تو چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، چلیے وہ اشاعت کا بھی اگر مسئلہ ہو تو یہ لگاتے ہیں، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کو اس سے کیا تکلیف ہے اگر کسی کو بھی کوئی اللہ نے یہ رزق دے دیا ہے، اور وہ آپ جتنا سرمایہ نہیں رکھتا، لیکن آپ نہ اپنے اتنے ذرائع رکھتا ہے، نہ حکومتی تعلقات ہیں اتنے، لیکن وہ راؤنڈ جرنلسٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر یہ خوبی دی ہے کہ وہ جرنلزم کے ذریعے قوم کی خدمت کر سکے، تو آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ لیکن وہ اس بات کو مان دیں۔ ان کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ چھوٹے چھوٹے اخبار جو ہیں دفن ہو جائیں، اور بس 2-4 جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں نا، یہی عوام کا خون پیتے رہیں۔ یہ ہے ماضی کی بات۔ آج سے 1 ہفتہ پہلے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ نوائے وقت اخبار جس کا ایڈیٹر یہ بات کہا کرتا تھا، اس زمانے میں نوائے وقت 70-72 ہزار چھپ جاتا تھا لاہور مارکیٹ میں۔ یہ چونکہ میں خود وہاں بڑے بڑے عہدوں پہ فائز رہا ہوں، مجھے اس بات کا پتہ ہے۔ جو میں اطلاع آپ کو آج دے رہا ہوں، آپ اس کی تصدیق کریں ضرور اپنے ذرائع سے۔ میں آپ کو منت کرتا ہوں کہ خدا را کسی اخبار کے حاکر سے یہ بات پوچھ لیں۔ آپ کو علم ہے آج نوائے وقت اخبار لاہور مارکیٹ میں کتنا جاتا ہے؟ 1500 اخبار جاتا ہے۔ واپسی نکال دیا تو 1000 اخبار ہی بکتا ہوگا، اور جو باقی اخبار ہیں اس کیٹیگری کے، وہ 500-300 جاتے ہیں مارکیٹ میں، سوائے
جنگ، دنیا اور ایکسپریس کے، یہ شاید 4 فگر کراس کر جاتے ہوں۔ باقی کوئی اخبار جو ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ جب جی چاہے تصدیق کر لے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کو ایسی بڑھ نہیں ہانکنی چاہیے، اتنا تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تکبر ازا ذیل را خار کرد، بازنداں جو لعنت گرفتار کرد۔ میں نے زندگی میں کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ میں اپنے ہاتھ میں قلم نہ پکڑوں گا تو میں ایک لفظ بھی لکھ سکتا ہوں یا بول سکتا ہوں، لیکن اللہ بھلا کرے۔ گزشتہ عید کو، بڑی عید کو، سید قاسم شاہ صاحب میرے بڑے مہربان ہیں، میرے گھر تشریف لائے۔ آپ نے مجھے کہا کہ ساگر صاحب، آپ جس دنیا میں رہتے ہیں وہ دنیا ختم ہو چکی ہے یا ختم ہو رہی ہے، آپ ڈیجیٹل ورلڈ میں آئیں۔ میں نے کہا حضرت مجھے تو یہ ٹیلی فون ہی استعمال نہیں کرنا آتا، میں اس میں کیا کروں گا آ کے؟ جس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ شروع کریں، آپ باہمت آدمی ہیں، آپ کے پیچھے ایک کہانی ہے، آپ نے پریکٹیکل لائف گزاری۔ الحمدللہ میں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ 3-4 ماہ میں مہربانی کی اور آپ کا خاصا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ ابھی 3 روز پہلے جو سانیہ ہوا، میں اسے لفظ سانیہ استعمال کر رہا ہوں طالبان کے ایک بیان کے حوالے سے، اس سانیہ کو جس طرح یہ متکبر اور وہ یوٹیوبر جن کو ممکن ہے اپنے والد سے آگے کسی کا نام کا نہ پتہ ہو، اس طرح بھڑکے ہیں، اس طرح، کیونکہ ان کو اس بات کی بڑی تکلیف ہے کہ یہ خبر دے کے جو دوسرے چھوٹے چھوٹے میری جیسے بیچارے غریب لوگ ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کیا لاکھوں روپے کما لیے ہیں، کر لیے ہیں۔ جس یہ بزرگوار نے یہ بات کی ہے، میں ان کو بھی ذرا ان کی بھی خبر لیتا ہوں۔ پہلے میں تھوڑی سی وضاحت یہ کر دوں، میں صرف اپنا ذمہ دار ہوں۔ میری کریڈیبلٹی پہ جو انگلی اٹھائے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی انگلی توڑ دے گا۔ میں نے زندگی میں کبھی بے معنی سے رزق نہیں کمایا۔ میں چیلنج کرتا ہوں، اگر کسی کے پاس میرا کوئی سکینڈل ہو، میں نے کبھی 10 انچ زمین بھی لاہور میں لی ہو، بانٹنے والوں میں شامل تھا۔ میں میگزین ایڈیٹر تھا نوائے وقت کا، آلموسٹ ڈپٹی ایڈیٹر رہا ہوں، فورم کا انچارج رہا ہوں، حمید نظامی ہال کا انچارج رہا ہوں، ندائے ملت کا انچارج رہا ہوں، میگزین ایڈیٹر رہا ہوں۔ اور اس زمانے کے میں ایسا میگزین ایڈیٹر نہیں تھا کہ خالی جمعہ میگزین ہوتا تھا جس کے پاس تو باقی کوئی ہے نہیں، میں پورے پاکستان میں، اور اس زمانے میں نوائے وقت آلموسٹ نمبر 1 اخبار تھا۔ اس کا میں یہ بات نہیں مانتا کہ چونکہ جنگ کی اشاعت زیادہ تھی تو اس لیے نہیں، پریسٹیجیس اخبار نمبر 1 نوائے وقت ہی تھا، ریلائبل اخبار وہ تھا۔ جنگ ہے کہ بزنس مین نے چلایا تھا، بزنس کے لیے چلایا تھا، وہ ہمیشہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ جب ان پہ یہ پابندی لگی تھی، جس سیف اللہ والی، آج تو وہ ان کی محبت میں جیل چلے گئے ہیں۔ اس سے پہلے جب ان پہ پابندی لگی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تو بزنس مین ہوں، مجھے کیا ہے، میں لاہور سے تو دلی سے اخبار نکال لوں گا۔ یہ ان کے نظریات ہیں بزنس کے متعلق، لیکن ٹھیک ہے، وہ آج تک اس پہ قائم ہے، وہ اس سے انکار کبھی نہیں کرتے۔ نظریاتی اخبار نوائے وقت تھا، اور مجید نظامی ایک نظریاتی پاکستانی تھے جو 2 قومی نظریے کے اس زمانے میں سپہ سالار تھے۔ اس اخبار میں رہ کر بھی میں نے سوائے جو لاہور پریس کلب کے ممبران کو 10 مرلے کا پلاٹ ملا تھا، وہ بھی میں نے اسی زمانے میں کوڑیوں کے بھاؤ سے بیچ دیا تھا کہ میری ضرورت تھی پیسے، اللہ نے مجھے گھر دیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ نوائے وقت کا کوئی سینئر صحافی نہیں جس نے 5-5 6-6 پلاٹ لیے ہوں۔ ایک مجھے دکھا دیں، مجھے آپ لاہور کا کوئی ایک بندہ یہ بتا دے کہ کسی تقریب میں اس نے مجھے ایز تماشائی دیکھا ہو۔ میں نے صرف اس تقریب میں شرکت کی ہے جہاں میں مہمان خصوصی ہوتا تھا، یا میری صدارت ہوتی تھی، یا میری کتاب کے حوالے سے تقریب ہوتی تھی۔ میں نے پوری زندگی اپنی کتاب کا پیش لفظ نہیں کسی سے لکھایا۔
اگر کسی نے اس پر تبصرہ کیا ہے، لکھا ہے، تو انہوں نے اپنی مرضی سے لکھا ہے، میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا. میں یہ باتیں آپ سے کبھی نہ کرتا اگر یہ ایک گھٹیا قسم کی گفتگو جو میں نے 2-3 دن سے سن رہا ہوں اور میں صبر کر کے بیٹھا ہوں. یہ جو ثانیہ 3 روز پہلے گزرا ہے ہم پہ، ذرا اس کی تھوڑی سی تفصیلات جان لیجیے. ملا ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے، ستنگ زئی صاحب نے جو بیانات انڈیا کے حوالے سے دیے، اس پر جو ٹویٹ ہوئے، جو اس پہ خبریں ہوئیں، جو نیشنل ٹی ویز نے، جو تمام پاکستان کے بڑے بڑے چینلوں نے ٹکر لگائے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے غزوہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے، انہوں نے انڈیا میں جہاد کرنے کا اعلان کر دیا ہے، انہوں نے انڈیا یہ کہا ہے کہ وہ عید کے بعد مظلوم مسلمانوں کا بدلہ لیں گے. ایسی کئی چیزیں میرے جو محبت کرنے والے ہیں وہ مجھے واٹس اپ کرتے رہتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ابھی تک کیوں نہیں بولا، یہ تو طالبان کا بڑا مہتی ہے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے لوگوں نے مجھے عبداللہ گل صاحب کا، زید احمد صاحب کا، صابر شاکر صاحب کا کہ ویڈیوز بھیجے. زید احمد صاحب کے ٹویٹ میں تو انہوں نے وہ کلپ بھی لگایا ہوا تھا. میں نے خود بھی اپنے ذرائع سے جو چھوٹے موٹے ہم تک ہیں کہ وہ اس وقت بالکل صحیح تھا کلپ. یہ جب خبر آن ایئر ہو گئی، اچھا جو آپ مسلسل مجھ سے تقاضا کر رہے تھے، میں اپنی سادگی میں یا اپنی محبت میں یا اپنی دیوانگی میں، آپ اس کو کوئی بھی نام دے لیں، یہی سمجھا کہ یہ بات صحیح ہے. جب اتنے ریلائبل لوگوں نے اس پہ ویڈیوز بنا دی ہیں، اس پہ ان کے کومنٹس آ گئے ہیں، اس پہ وہ بات کر رہے ہیں، تو میں نے، آپ مجھ سے تقاضا کر رہے تھے تو میرے ایمان کا تقاضا تھا کہ تو میری تو کان ترس رہے تھے یہ خوشخبری سننے کو. میں نے سنی تو میں نے اپنے جذبات کا آپ سے اظہار کر دیا. ہو گیا. یہ جو دگڑ دو چوتھ جو قسم کے ہیں نا، ٹھٹو پھٹو، ایک دو جو مامے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ انہوں نے پتہ نہیں قبضہ کر لیا. جب تم آئے تھے نا بیٹا، اس وقت میدان خالی تھا، سمجھتے ہو؟ جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے. اس وقت میدان خالی تھا، اس لیے تمہاری یہ لاکھوں کے ویور ہو گئے ہیں. اور تم دو جھوٹ بولتے ہو، جو کچھ کرتے ہو لوگ اس لیے سن لیتے ہیں کہ ان کے پاس سننے کے لیے اور کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا. اب انہوں نے جناب اچانک کیچلی بدلی ہے اپنی، جو سب سے پہلے مامے بنے ہوئے تھے طالبان کے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے جناب یہ جہاد کا اور غزوہ ہند کا نام لیا تھا نا طالبان کے حوالے سے، وہ غدار ہیں، وہ جناب انڈین انٹیلیجنس کے بندے ہیں، وہ یہ ہیں، وہ یہ، جو ان کے منہ میں آیا وہ بک رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں اپنے بزرگ دوست سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف یہ لینے کے لیے، لائکس لینے کے لیے انہوں نے یہ چیزیں چڑھائی ہیں، حضرت آپ لائکس لینے کے لیے کون سا طریقہ استعمال نہیں کرتے؟ کسی کے بچوں کی ختنوں سے لے کے ہر مکتب فکر کی، ہر طرح کی مجلس، ہر طرح کی شوبز والوں کی مجلسیں، آپ کہاں تشریف نہیں لے جاتے اپنی فوٹو بنوانے کے لیے، اپنا تھوبڑا دکھانے کے لیے اور ٹین 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 کرنے کے لیے؟ آپ کیا دوسروں کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں؟ خدا کے خوف سے ڈریں، اور اس وقت سے ڈریں کہ اگر کسی نے آپ کا ماضی یہ پھپھولنا شروع کر دیا نا تو گیند میں سے پھر لیریں نکلتی ہیں. آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جی جو اتنا کیونکہ آپ کو یہ عادت ہے کہ آپ جب بولتے ہیں نا تو پھر آپ کی ٹوٹی پتہ نہیں اندر کیا لگی ہے، وہ رکدنی ٹھک جیسے ایسے منہ سے فوارے چل رہے ہوتے ہیں آپ کے. آپ نے کہا ہے کہ جو لوگوں نے یہ کہا ہے، جو خود نہیں کرنا چاہتے، جو طالبان سے جہاد کرنا چاہتے ہیں، وہ بم باندھ کے اپنے ساتھ جائیں اور انڈیا میں جا کے پھٹ جائیں. آپ کو یہی کہنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کی تربیت دہشت گردوں میں ہوئی ہے. آپ اسی کو برا کریڈٹ سمجھتے ہیں کہ جسم کے ساتھ بم باندھ دیا جائے.
آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہاں سب الو کے پٹھے نہیں بیٹھے. وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے جسم کے ساتھ بم باندھے ہیں، لیکن حرام موت کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے. حضور والا بات کو بولنے سے پہلے تول لیا کریں. قائد اعظم نے بڑی اچھی بات یہ کی تھی، تول لیا کریں اور کھوتے گھوڑے کو ایک بہو نہ سمجھیں. آپ کی پاکیزگی، طہارت اور جو یہ آپ نے اپنا بنایا ہوا ہے نا، جو الٹے نقاب اڑے ہیں 10-15، یہ ایک سیکنڈ میں اتر جائیں گے سارے. وہ کیا کہتے ہیں ٹرکوں کے پیچھے لکھا تھا، نہ چھیڑ ملنگا نو. آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ جو نمائش و زبائش ہے اس میں ایک رتی آپ نے زندگی میں کبھی کمی کی ہو تو میں ذمہ دار ہوں. آپ کا زندگی کا شغل اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ آپ کی فوٹو آنی چاہیے اس میں، اور نمایاں ہو کر آنی چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے وہ جو ہے. آپ بیک وقت دو انتہاؤں کی پوجا کرتے ہیں تاکہ دونوں انتہاؤں کے لائقس آپ کو ملیں. آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، ہم لائقس کے محتاج نہیں ہیں، یاد رکھنا. یہ طارق اسماعیل ساگر ہے، یہ چلتی پھرتی تاریخ ہے. ہاتھی تو مرا ہوا بھی 1.25 کا ہوتا ہے محترم. اپنے ماضی پر نظر ڈالیں. آپ نے تو سرکاری نوکریوں میں گپھے اڑائے ہیں، سرکار کی سیٹوں پہ بیٹھ کے ناجائز فائدے اٹھائے ہیں. قانونی طور پہ آپ کو اس بات کی اجازت ہی نہیں تھی کہ اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو کسی اخبار میں لکھ سکیں یا میڈیا میں آ سکیں یا یہ کر سکیں. آپ نے سب کچھ کیا، صرف یہ کہ آپ کو شہرت چاہیے تھی، وہ جیسے بھی ملے. میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، خدا کی قسم اگر انہیں یہ پتہ لگے نا کہ آج ہندو بن جانے میں انہیں اس سے زیادہ پیسہ اور دولت ملے گی تو ابھی بن جائیں، جو بڑے بڑے مجاہدین اسلام بنے ہوئے ہوتے ہیں. میں جانتا ہوں ان بزدلوں کو، ان کی گھریلو زندگیوں سے بھی آشنا رکھتا ہوں، کیونکہ میں نے بھی 4 دن وہاں گزارے ہیں جہاں یہ فائلیں بنتی اور رکھی جاتی ہیں. اس لیے زبان سنبھال کے بولا کریں. اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ جر کر کھائیں. ہم نے تو یہ بات اس لیے کہی تھی طالبان کے حوالے سے، اپنے جذبہ ایمانی سے کی تھی. ہمارا تو یہ مشن ہے، اور یہ مشن ٹو کرنے سے نہیں ہوتا. اس کا ثبوت ہے 3 سال قید کاٹی ہے، اور ڈنڈا رکھ کے ان کے تو نکل کے آئے ہیں جیلیں توڑ کے. بات کرتے ہیں یہ لائقس لینے کے لیے کرتے ہیں، لائقس لینے کے لیے کرتے ہیں. تم ہو گئے محتاج اس کے، تمہیں جانتا کون ہے؟ تم تو اپنی شکل نہیں دکھاتے اس پہ. ہمیں تو دنیا جانتی ہے. میری قریباً 50 کتابیں لوگوں نے چوری کر کے بغیر اجازت کے اپنے اپنے چینلوں پہ ڈالی ہوئی ہیں، ان کی PDF فائلیں بنائی ہوئی ہیں. کروڑوں روپیہ انہوں نے کمایا اس سے. میں نے کسی پہ کبھی کوئی مقدمہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا. صرف یہ کہہ دیتا ہوں کبھی کبھی انسان ہوں کہ یار یہ تو بڑا ظلم، میرے تو پھر پڑھے گا کون اگر مفتی لوگوں کو پڑھنے کو مل گئی. ایک روایتی بات کہہ دیتا ہوں. لیکن میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں یار، اللہ نے جو مجھے رزق دینا ہے مجھے دینا ہے. اگر ان کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ وہ چوری کر کے کھائیں تو کھا لیں، مجھے کیا ہے اس سے. اور تم کہہ رہے ہو کہ لائقس لینے کے لیے کرتے ہیں. شرم کرو. لائقس لینے کے لیے تم ختنوں کی تقریب میں چلے جاتے ہو. ایک ہی وقت میں تم بریلویوں کے بنے ہوئے ہو پپو، اور ایک ہی وقت میں دہشت گردوں کے اور خارجیوں کے پپو بنے ہوئے ہو، ایک ہی وقت میں دیوبندیوں کے، ایک ہی وقت میں وہابیوں کے. تم کیا چیز ہو بھائی؟ بیوقوف بنایا ہوا ہے لوگوں کو. مڈل انٹیلیجنس کے بیچارے لوگ ہیں، اپنے معاملات کے ستائے ہوئے، ان کو گمراہ کرتے رہتے ہو بیٹھ کے. زیادہ صوفی ثناء اللہ بننے کی کوشش نہ کرو.
اپنی حد میں رہو. اللہ نے حد مقرر کی ہے ہر بندے کی, اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے. آپ کی حد آپ کی ناک تک ہے, میری ناک تک ہے. اپنے آپ کو معزز بنانے کے چکر میں دوسروں کو گالی نہ دو, نہیں تو رسوا ہو جاؤ گے. اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں. میرا خیال ہے میرے قارئین کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اگر میں نے طالبان کی خبر دی تھی تو خدا نہ خواستہ یہ میری کوئی ڈسکریڈیبلٹی نہیں ہے. یہ خبر بہت مستند لوگوں نے پہلے دے دی تھی, پاکستان کے چینلوں سے آ چکی تھی. ہماری تو ذرائع یہی ہے نا تصدیق کے, ان کا تو براہ راست دہشت گردوں سے رابطہ ہوتا ہوگا یا ان کو اطلاع آ جاتی ہوں گی یا کچھ. اور ہم کوئی خبر اس طرح نہیں ہے کہ سنا کے دے دیتے ہیں. اب میرے درجنوں محبت کرنے والوں نے مجھے یہ جو میں نے نام لیے نا ان کی ویڈیوز بھیجی دی, وہ کہہ رہے تھے کہ ساگر صاحب آپ کو نہیں اس پہ بات کرتے. جب میں نے کیا یار یہ اتنی مصدقہ بات ہے, اتنے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات کہہ دیا, تو ان کو تو ذرائع مجھ سے بہت زیادہ ہیں, تو میں نے اپنے جذبہ مانی سے کہہ دی. اب وہ بعد میں غلط ثابت ہوئی, یہ بھی ایک بڑا بھیت ہے. میں اس پہ ابھی وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کی اتنا چٹ چٹ کرنی شروع کر دوں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اکاؤنٹ کیسے جعلی قرار دیا گیا ہے اور کس طرح یہ بیان بدلوایا گیا ہے اور کس طرح یہ الفاظ نکالے گئے ہیں. اگر طبیعت ٹھیک ہو گئی ہو تو 18 مئی کا ہندوستان ٹائم نکال لو, اس پہ پڑا ہوا ہے. اس میں ششی گپتا کا آرٹیکل اور ذبیح اللہ مجاہد کے حوالے سے خبر پڑھ لینا. اس خبر کی سرخی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, باقی آپ کی مرضی ہے جو مرضی کہیں. کشمیر از انڈیاز انٹرنل میٹر, ذبیح اللہ مجاہد. ہندوستان ٹائمز کوئی گٹر پریس کا اخبار نہیں ہے, پڑھ لو نکال کے. پھر جو بکواس کرتے ہو نا اس کے ساتھ اس کو ملا کے دیکھنا کہ سازش کیا ہو رہی ہے. گالی نہ دیا کرو کسی کو اور غداری کے فتوے نہ بانٹو, اس چکر میں دوبارہ نہ پڑھنا, نہیں تو مارے جاؤ گے. تاریخ کا پہیہ جب چلتا ہے نا تو نیچے آنے والی ہر چیز کو رگڑ کے رکھ دیتا ہے. اپنی کینٹ میں رہو. اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے برابر کا آسمان رکھا ہے, سب کو برابر کا موقع دیا ہے کہ وہ اللہ کی زمین پہ چلیں, آسمان پہ پرواز کریں, اڑیں. یہ تمہارے باپ کی جگیر نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام, درخواست ہے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں, نماز کو ترجمے کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں. اگر میری اس گفتگو سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو یا آپ کو اس سے اس نوعیت کی گفتگو کی مجھ سے توقع نہ ہو تو آپ اسے میری غلطی سمجھ کے معاف فرما دیں. آپ کا بہت شکریہ.